اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ الصمد سے بہت سے فائدے بھی حاصل کیے ہوں گے، بہت سی حاجات کو پورا کروایا ہوگا، لیکن آج اللہ والوں کے طریقے سے، اللہ کے نیک بتائے ہوئے بندوں کے طریقے سے اللہ الصمد کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ اللہ الصمد کو اس طریقے سے پڑھتا ہے، رب کریم کے فیض اور کرم سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور جس بندے پر رب کریم کا فیض اور کرم ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ رب کی رحمتوں سے ارب پتی بن جاتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کی صفت بھی ہے، اور سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 کو اللہ الصمد بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی کمالات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کو کہا جاتا ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ والو، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آج آپ میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج آپ میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، قرض سے پریشان ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے فسادات رہتے ہیں، شوہر بیوی پر ظلم اور ستم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، غیب سے رب کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتے اور اللہ کے نیک بندے آ کر آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ وظیفہ انسان کو بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج میں یہ یقین سے کہتی ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ ایک بار آپ نے لازمی کرنا ہے۔ مانگنا رب سے ہے، پڑھنا رب کے لیے ہے۔ میں صرف طریقہ بتاؤں گی، کیونکہ اس ذات کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اللہ کل شیء قدیر ہے، وہی سبب الاسباب ہے، تو کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے۔ اللہ والو، اللہ الصمد کو بے نیاز کہا جاتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے، نہ ہی وہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ ہمارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس کی 4 آیات ہیں، اور 4 آیات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ سورۃ الاخلاص اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ تھوڑی سی تعداد، صرف اور صرف 50 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 50 بار پڑھنا ہے اور سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے 10 بار پڑھنے سے رب نے چاہا تو دنیا میں موجود تمام تر تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ آج کے اس دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں، کوئی نہ کوئی پریشانی میں گرفتار ہے۔ کوئی تنگ دستی، کسی کے دکان پہ گاہک نہیں آتے، کسی کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، جوان بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پریشان بیٹھے ہیں۔ آج دنیا کے تمام تر مسائل کا، دنیا کے تمام تر تکلیفوں کا ایک ایسا حل لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ بیماریاں، پریشانیاں رب نے چاہا تو اس طرح بھاگ جائیں گی جیسے جسم سے آپ کی روح، آپ کی نصیب سے بدبختی نکل جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، جو نا امید ہو چکے ہیں، جو لوگ در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، اس طرف سے کوئی راستہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا، تو آج توجہ کیجیے گا۔ آج آپ کے لیے سورۃ الاخلاص کا ایک خاص عمل لے کر آئی ہوں۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر بدبختی، آپ کی بیچارگی، لاچاری، مجبوری، مایوسی ہمیشہ کے لیے رب نے چاہا تو ختم ہو جائے گی۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ سے آپ کی کامیابی کے راز پوچھے گی۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، جس نے پڑھا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھا ہے، رب کریم نے کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے حبیب ایک بار دربار میں مصروف تھے،
صحابہ کرام آئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیا کوئی آپ میں سے روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن مجید مکمل کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ مشکل ہو جائے گا، روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن مجید مکمل کرنا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورۃ الاخلاص کا تحفہ پیش کیا اور فرمایا کہ سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جس سے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید قرآن کے تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے، جسے 2 بار پڑھنے سے 2/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کا شکر ادا کیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تحفہ لے کر سورۃ الاخلاص کا ورد شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص پڑھنے والا ہو میں مان ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی تکلیف اس بندے کے ساتھ موجود ہے، یعنی کہ اگر آپ پر کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ پر کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، آپ پر کوئی تنگ دستی آتی ہے، آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا کر لو۔ لیکن سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھنے کا بھی طریقہ ہے۔ سورۃ الاخلاص کو 10 بار کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، مقصد کی نیت کیسے کرنی ہے، ایک نقطہ، ایک بات، ایک چیز بچوں کی طرح بتاؤں گی۔ اللہ والو، اللہ الصمد تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن 50 کی تعداد میں بہت کم پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بتائے ہوئے، اللہ کے بزرگوں کے بتائے ہوئے وہ اعمال ہیں جن سے انہوں نے بے شمار فائدے حاصل کیے ہیں، بے حد ہی آزمودہ عمل ہے۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور بیٹیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جسے کرنے کے بعد جعلی پیروں فقیروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جو لوگ اپنے کسی بھی کام کے لیے استخارہ کی نیت چاہتے ہیں، جو لوگ بیٹی کے رشتوں کے لیے جانتے ہیں، جو لوگ کاروبار میں آسانیوں کے لیے، بندشوں کے توڑ کے لیے بابوں اور جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا قرآنی عمل لے کر آئی ہوں جو رب کعبہ کے کلمات ہیں، رب کعبہ کے الفاظ ہیں۔ مانگنا بھی رب سے ہے، پڑھنا بھی رب کے لیے ہے اور دینا بھی رب نہیں ہے۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عمل کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس عمل کو پڑھنے والا رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کریم اسے پسند فرماتا ہے۔ آج اگر آپ رب کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں، آج اگر آپ رب کریم کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، تو اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام تر مسائل کا رب کریم نے چاہا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عمل ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے انشاءاللہ میں ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ نے اس پاک سورہ اخلاص کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان نماز فجر کے بعد پڑھتا ہے سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھ کر اپنی دن کا آغاز کرتا ہے، سارا دن کامیابی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ سارا دن جس طرف بھی قدم بڑھاتا ہے، جس کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کامیابی مقدر میں ہو جاتی ہے۔ سارا دن رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی صبح 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر سارا دن ہر شے پر قابو پانا چاہتا ہے، ہر مقصد میں کامیابی کو 100% یقیناً بنانا چاہتا ہے، ہر مصیبت پریشانی سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرے۔ اب توجہ کیجیے گا کہ آپ نے نماز فجر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بآسانی آتا ہو۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ
علی محمد پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو روزگار چاہیے، جو بے روزگار ہے روزگار مانگ لیں، اولاد چاہیے جو بے اولاد ہے اولاد مانگ لیں، نرینہ اولاد مانگ لیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنے لیے جائز محبت پیدا کرنے کے لیے آج رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ سورۃ اخلاص دنیا کی تمام تکالیف، تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں، تمام رکاوٹوں اور بندشوں کا واحد حل ہے۔ دنیا کی تنگ دستیاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو صبح نماز فجر کے بعد اس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرے۔ اپنے مقصد، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گئی۔ آپ نے سورۃ اخلاص صبح نماز فجر کے بعد 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ نماز فجر نہیں پڑھ سکا تو آپ صبح جس وقت بھی اٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، کیا میں تمہیں سورۃ اخلاص کی فضیلت بتاؤں؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، اللہ کے حبیب نے قسم کھائی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اے فرشتوں، اے صحابہ کرام، اے اللہ کے نیک بندو، معراج کی رات جب میں سفر کر رہا تھا، آسمانوں پر سفر کر رہا تھا، تو سورۃ اخلاص کی 4 آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت جبرائیل یعنی کہ قل هو اللہ احد جبرائیل کے پر لکھی ہوئی ہے، اللہ الصمد اسرافیل کے پر لکھی ہوئی ہے، لم یلد ولم یولد اسرائیل کے پر لکھی ہوئی ہے، میکائیل کے پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سورۃ الاخلاص 4 آیات اللہ کی 4 فرشتوں کے پروں پر موجود ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والے کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتی ہے، سورۃ الاخلاص پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص نماز فجر کے بعد صرف 10 بار پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ توجہ کیجیے گا، اگر آج آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی صبح کو اٹھتے ہیں، یعنی کہ صبح جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ساتھ ہی آپ نے 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجیے گا۔ سورۃ الاخلاص ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کیجیے۔ جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر صبح نماز فجر کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرے گا، اپنے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں سے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو چھٹکارا پالے گا۔ اور آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کے تمام تر مسائل، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو دنیا کی ہر طرح کے مسائل، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، بیٹی بیٹوں کے رشتوں کے حوالے سے ہیں، بیماری، لاچاری، مجبوری کے حوالے سے ہیں، سورۃ الاخلاص ہر طرح کے مسائل کو ختم کر دیتی ہے۔ صرف روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے دن کا آغاز تو کیجیے۔ سارا دن کامیاب ہی رہیں گے، سارا دن جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ سارا دن نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اب اللہ الصمد کو آپ نے 50 بار کا پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد، تو آپ نے سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پورا دن موجود ہے، آپ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے تو نماز فجر، ظہر،
نماز عصر چاہے نماز مغرب یا پھر نماز عشاء کے بعد ایک وقت مقرر کرنا ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے وہ وقت مقرر کر لیں، لیکن وقت کو وہ مقرر کیجیے گا جب آپ کے پاس 2 سے 4 منٹ تنہائی کے لیے ہوں، جہاں آپ کو کوئی بھی تنگ نہ کرنے والا ہو. جب آپ صرف 2-4 منٹ خلوص سے نیت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان اور یکسوئی کے ساتھ رب کریم کے سامنے گر گڑا کر اپنے رب کریم سے مانگ سکیں. یہ آپ کے 2 سے 4 منٹ تنہائی میں رب کریم کو دے دیے. یہ 2-4 منٹ آپ کی نسلوں کو آباد کر جائیں گے. کوئی بھی وقت مقرر کر کے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دل ہی دل میں ضد کرتے ہوئے بچوں کی طرح لاڈ اور پیار کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے اور زبان پر 50 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے 50 بار پڑھنا ہے، 50 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ الصمد کو صرف 50 بار پڑھنا ہے. 50 ٹائمز پڑھنے کے بعد جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر تنہائی میں بیٹھ کر صرف 2 منٹ 2 سے 4 منٹ نکال کر 50 بار اللہ الصمد کو پڑھتا رہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیبی خزانوں سے انشاءاللہ عطا فرما دیتا ہے. رب کریم کی رحمتوں سے 300 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آپ رب کریم سے 1 لاکھ بھی مانگتے ہیں تو میرا رب کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے. اور رب کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آئے تو راتوں رات امیر کر دیتا ہے، راتوں رات دنیا ہی بدل دیتا ہے. جب وہ لینے پر آتا ہے تو راتوں رات غریب کر دیتا ہے. اللہ والو، آج اگر آپ صرف 50 بار اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں اور 50 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہنے والے جو سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنا گھر لیں گے، کوئی راستہ کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہا، تو 50 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر ذاتی مکان مانگیں گے رب کریم سے اس کے نام مبارک کے صدقے، تو انشاءاللہ مل جائے گا. بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بڑے معقول رشتے خود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے سبب بنا دے گا، خود چل کر آئیں گے. تنگ دستی کی نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں. حتیٰ کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے، ضدی ہے نافرمان ہے، شوہر کے لیے پڑھ لیں. ساس اور بہو کے لیے پڑھ لی جائے. اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر 50 بار اللہ الصمد، اللہ کا یہ نام پڑھنے سے طلاق کی نوبت تک رب کریم نے چاہا اگر پہنچی ہوئی ہے تو وہ رک جائے گی، جڑ سے ہی رک جائے گی. شوہر خود آ کے گھر سے لے کر جائے گا. وہ شوہر جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اللہ الصمد سے 50 بار پڑھنے کی دیر ہے. رب نے چاہا تو انشاءاللہ الٹے قدموں آپ کی طرف آئے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقشے قدم پر چلے گا. خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے تمام تر جو بھی مسائل ہیں جان چھڑا کر ایک اچھی اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. کیسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے آپ کو جھکنا نہ پڑے سوائے رب کریم کے، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے سوائے رب کریم کے، نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے. تو سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد والی سورت اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھے. سورۃ الاخلاص کو آپ نے صبح اٹھتے ہی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے 10 بار پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی وقت آپ نے مقرر کر کے صرف 50 بار روزانہ کی بنیاد پر اللہ الصمد کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، جس بھی حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، صرف چند دن روزانہ کی بنیاد پر اللہ الصمد پڑھنے سے آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ رب نے چاہا تو ارب پتی بن جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد کبھی کوئی کسی کا محتاج نہیں رہتا. سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی مشکلات باقی رہیں. میں نے قسم نہیں کھائی، نہ ہی آپ نے کھائی ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے. تو خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ سورۃ اخلاص اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ لازمی کریں. آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی، اور وہ جو کہ سالوں سے نہیں آپ کو مل سکا انشاءاللہ
اللہ الصمد سے 50 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، اور جو مانگا ہے مقدر میں عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ میرے پڑھنے یا بتانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔